السلام علیکم ناظرین، عوامی مسائل یوٹیوب چینل کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم کچھ اس سلسلے میں اور اس حوالے سے گزارشات کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا سا کچھ تحقیقی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 1947 میں جو مملکت خدا داد پاکستان بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالرب نشتر اور دیگر تمام تحریک آزادی کے جو رہنما اور مجاہدین تھے، ان کی کاوشوں سے جو ہے اس مملکت نے جنم لیا، اور اس تاریخ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نظریے کے بنیاد پر کوئی مملکت وجود میں آئی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے محنت کی ہمارے رہنماؤں نے، بانی پاکستان نے اور ان کے ساتھیوں نے، وہ ہماری تاریخ میں ہمارے سامنے ہے۔ دنیا ان کی معترف ہے۔ آج اس حوالے سے کتابیں تاریخ میں لکھی جا رہی ہیں، اور اس پہ ابھی فی الحال ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ 1947 میں جب قیام پاکستان عمل میں آ جاتا ہے، یہ وہ خواب تھا جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا، اور وہ خواب جب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک عظیم رہنما کے شکل میں کراچی کے ماری پور کے جو ہوائی اڈہ ہے وہاں پر اترتے ہیں، اور وہاں پر عوام کا ایک جم غفیر ہے، ایک انبوہ کثیر ہے جو ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور اپنے بانی کی کو استقبال کرنے کے لیے موجود ہے۔ لیکن شاید وہاں پر سازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ قائد اعظم نے خود ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب میں دیکھتا ہوں تو میری جیب میں اکثر سکے جو ہیں وہ کھوٹے مجھے محسوس ہوتے ہیں، اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ سکے کھوٹے ہیں۔ قائد اعظم اتنے فور سائٹڈ رہنما ہیں دنیا کے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں فور سائٹ کر لی تھیں پاکستان کے حوالے سے، لیکن وہ چونکہ پاکستان ایک جدوجہد اور طویل جدوجہد کے بعد مطلب قیام آیا، اس وقت اتنے مسائل تھے کہ ایک طرف تو یہ کہ ایگریڈ اور نان ایگریڈ ایریا کا ڈسکشنز چل رہے تھے، وہاں سے جو نان ایگریڈ ایریا سے وہاں سے لا تعداد مطلب مسلمانوں کی بے پناہ تعداد جو ہے میں، اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے لاکھوں کے اندر جو ہے وہ ہجرت کا عمل شروع ہو گیا تھا، اور اس ہجرت کے عمل کے دوران جو ہے وہاں پر ہندو بلوائیوں نے، اور اس وقت میں جو ہے سکھ بلوائیوں نے اس وقت جو ہے 1947 میں جو قتل عام کیا، اور جس طریقے سے مسلمانوں کو مطلب یہ کہ شہید کیا، اور ہماری ماں و بہنیں کی عزتیں لٹی، یہ بہرحال ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ قائد اعظم کو فوری طور پہ گورنر جنرل کے طور پہ ظاہر عہدہ سنبھالنا تھا، اور 14 اگست کی صبح کراچی کی میں وہ پاکستان کا پرچم پوری مملکت کے حوالے سے لہرایا گیا، اور پھر قائد اعظم نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ قائد اعظم کے پاس بہت سارے مسائل تھے، اندرونی مسائل، بیرونی مسائل، مہاجرین کا مسئلہ، مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ، پاکستان کو جو حصے میں جو چیزیں آئی تھیں، یا پاکستان جس حصے میں وجود میں آیا تھا، وہ دونوں طرف یہ تھا کہ کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں تھیں، سو ہمارے پاس پوری طرح بینکس نہیں تھے، ہمارے پاس فیکٹریاں کوئی بہت زیادہ نہیں تھیں، ہمارے پاس ترقی کے وسائل بالکل نہیں تھے۔ تو اس صورت میں ان چیزوں کو بھی دیکھنا تھا، اور اس حوالے سے اسی دوران جو ہے وہ کشمیر کا ایک ڈسپیوٹ پیدا کیا گیا جو آج تک ڈسپیوٹڈ ہے، تو یہ تمام چیزوں کو بھی تمام چیزوں کو دیکھنا تھا۔ لیکن ہم یہ جب دیکھتے ہیں، جب قائد اعظم کی ایمبولینس کو ماری پور روڈ پہ نہ جانے کن وجوہات کی بنیاد پر تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کھڑا ہونا پڑا، کیا مطلب کسی ملک کے رہنما کا استقبال اس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ قائد اعظم چونکہ اتنی زیادہ انتھک محنت کرنے کے بعد طبی مسائل کا شکار ہو گئے تھے،
اور شاید تاریخ ہمیں بتا دی ہے کہ ٹوبرکلوسس جو ٹی بی کہلاتی ہے وہ اس کا آپ شکار ہو گئے تھے، اور اس وقت ٹوبرکلوسس کا ٹریٹمنٹ یعنی کہ اس نوزائیدہ مملکت میں پوری طریقے سے موجود نہیں تھا۔ قائد اعظم کے ڈاکٹرز جو تھے، وہ ڈاکٹرز نے جو دوائیں تجویز کی تھی، کہا جاتا ہے انجیکشن اسٹریپٹومائسن جو تجویز کیا گیا تھا، وہ بھی پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں تھا، جو آج تقریباً 10 سے 15 روپے کے اندر پاکستان میں اویلیبل ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ان تمام دوائیوں کو وہ انگلینڈ سے منگایا گیا، اور وہ وہاں سے دوائیاں آنے میں بھی تاخیر ہوئی۔ اس دوران قائد اعظم کو زیارت شفٹ کر دیا گیا، زیارت چونکہ صحت افزا مقام ہے، لیکن قائد اعظم کو وہاں پر بھی اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی فکر کھائی جاتی تھی، اور وہاں پر بھی آپ راتوں کو اٹھ کر کے جو ہے وہ گھنٹوں کام کرتے تھے، حالانکہ آپ کے جو ذاتی مالش تھے وہ، اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہماری مادر ملت ہیں وہ بھی ان کو روکتی تھیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ نہیں، مجھے پوری قوم جو ہے میری، مطلب یہ کہ اس وقت پوری ذمہ داری میرے پر ہے۔ بہرحال ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ 1948 میں ہم نے جو ہے 11 اگست کا وہ دن بھی دیکھا کہ قائد اعظم ہم سے جدا ہو گئے، اور ایک لوگوں کی کثیر تعداد نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں جو ہے نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد آپ کو تدفین کر دی گئی مزار قائد جو جہاں آج موجود ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جو سب سے دست راست قائد اعظم کے تھے، اور تحریک آزادی کے سفر میں جو قائد اعظم کو لمحہ بہ لمحہ مشاورت میں اپنے شامل رکھ رہے تھے، اور وہ تمام تر جو ہے وہ مطلب رائٹ ہینڈ کی شکل تھی، اور نیکسٹ ٹو محمد علی جناح جو تھے وہ بہرحال قائد مطلب یہ کہ لیاقت علی خان تھے، اور ان کو بہرحال وزیر اعظم پاکستان کے طور پر 1948 میں قائد کے فوراً بعد جو ہے وہ چارج لینا پڑا، اور آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ مطلب یہ کہ آپ نے اس کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ لیاقت علی خان کے اوپر بھی بھاری ذمہ داریاں تھیں، ایک تو مسلم کے اندر کی کچھ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی تھی، آپ اس کو فیل کر رہے تھے، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کی ایک سیاسی شخصیت تھی، لیکن آپ کی ایک انقلابی شخصیت بھی تھی۔ آپ نوابزادہ ہوتے ہوئے بھی صرف اور صرف غریبوں کی بات کرتے تھے۔ آپ نے متحدہ ہندوستان میں بھی جب ان کو عبوری وزارت خزانہ کا وزیر بنایا گیا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک انقلابی بجٹ پیش کیا تھا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس میں مطلب یہ کہ لیاقت علی خان اس حوالے سے ہمیشہ وہ اس بات کے متفکر رہتے تھے کہ کس طریقے سے قوم اور ملک جو ہے وہ خوشحالی کے راستے پہ گامزن ہو جائے۔ اسی حوالے سے آپ مستقل کام کر رہے تھے۔ بیرونی حوالے سے بھی لیاقت علی خان نے پہلی مرتبہ امریکہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور اس سپر پاور سے ہمارے تعلقات اگر بہتر ہوں گے تو ہمیں مطلب ترقی کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت زیادہ وسائل مہیا ہوں گے، اور اس طریقے سے پاکستان کو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ لیکن یہ جو لیاقت علی خان کے تمام تر پالیسیز تھیں، اور یہ تمام جو تھا وہ مطلب یہ کہ کچھ پاکستان کی بیوروکریسی کو اور وہ قبائلی نظام کو پسند نہیں آیا، اور اس کے بعد ہمارے ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ 16 اکتوبر 1951 میں لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ لوگوں کا بے پناہ عوام موجود تھی، آپ جو ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لائے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ ڈائس پہ آئے اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر کے جو ہے وہ اپنے خطاب کو شروع کیا، اور اسی وقت جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک مطلب افغان نژاد باشندے نے وہ فائرنگ کی، اور بہرحال اس کے بعد آج تک ہمیں اس سازشوں کا بھی
پتہ نہیں چلا، اور لیاقت علی خان کی جو شہادت ہے اس کے بھی ابھی تک تحقیقات کی جا رہی ہیں، یا شاید اب بند کر دی گئی ہوں، کیونکہ مطلب یہ کہ اس کو ایکسپوز کرنے سے بہت سارے معاملات جو ایکسپوز ہو جائیں گے، لیکن آج تک پاکستانی قوم کو اپنے پہلے وزیر اعظم کی شہادت کی جو ہے وہ کوئی ملزمان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ جو لوگ انوالو تھے، جو فرسٹ ہینڈڈ جو مجرم تھا، جس نے پہلی اپنی گولی چلا کر کے ہمارے قائد کو شہادت پر وہ کیا، اس کو بھی فوری طور پہ مار دیا گیا، پھر جس نے اس کو مارا اس کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ایک سازش جو ہے، یہاں سے محلاتی سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو تقریباً اب تک جاری ہے۔ اور ظاہر ہے جس ملک کے اندر سازشیں شروع ہو جائیں، اور جس ملک کے اقتدار کے ایوانوں میں ہر وقت جو ہے وہ اس بات کی گردش ہو کہ کون اقتدار پہ قابض رہے گا، جس ملک کے اندر یہ تعین نہ ہو سک رہا ہو کہ آئین اس وقت تک حاصل نہیں ہوا تھا، اور کوئی سمت معین نہیں ہوتی، ایک نظریاتی سمت تو بہرحال موجود تھی، لیکن جو پریکٹیکلی جس طریقے سے ایک مملکت کو حاصل کرنے کے بعد مسائل کا ہم شکار تھے اور وسائل کی کمی تھی، اس میں جو ہے قیادت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن بہرحال بیوروکریسی کو اور چند شاید نامعلوم لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہی کھوٹے سکوں نے اپنی جو ہے وہ کاروائیاں شروع کر دیں۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، مطلب کہ مطلب بیوروکریسی جو نوکر شاہی کے لوگ تھے، وہ کس طریقے سے مطلب پاکستان کے اقتدار کے حلقہ میں شامل ہوتے ہیں۔ 17 اکتوبر 1951 کو غلام محمد نے گورنر جنرل کے طور پہ حلف اٹھایا، اور اس وقت چونکہ بہرحال ہمارے تیسرے بڑے سیاسی قائد خواجہ ناظم الدین موجود تھے۔ آپ کا تعلق بنگال سے تھا، اور آپ انتہائی جو ہے وہ سیزنڈ پولیٹیشین تھے، اور بڑا عوامی اسٹائل تھا آپ کی پولیٹکس کرنے کا، انتہائی سادہ مزاج اور ایماندار ترین مطلب، یعنی کہ رہنماؤں کا یہ اس وقت ہمارے پاس یہ تھا ٹاپ لیڈرشپ جو تھی۔ آپ اس کا اندازہ لائیں گے جب لیاقت علی خان شہید جب اسٹیج پہ گر پڑے، اور وہ آپ کی جب شیروانی مطلب دیکھی گئی اس وقت، تو اس میں سے کچھ 52 روپے ٹوٹل آپ کی اس شیروانی کی جیب میں موجود تھے، اور جو اندر سے آپ نے بنیان پہنی ہوئی تھی وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً رفو ہوئی تھی یا پٹی ہوئی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ جو شخص متحدہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مطلب ریاست کا جو ہے وہ مطلب نواب زادہ رہا ہو، یعنی کہ کرنال کا، اور وہ وہاں کے مطلب اس کے تمام تر ان کی وہاں پر پورے یعنی کہ ایک تسلط قائم تھا، اور وہ شخص جب پاکستان بنانے کے اندر کام کرتا ہے، اور کام کرنے کے بعد قائدین صاحب مل کر کے ہم کو پاکستان لے کے دیتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جیب سے 52 روپے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ کاش کہ آج کے جو معزول ہونے والے جانے والے وزیر اعظم اور تمام اس سے پہلے جانے والے وزرائے اعظم، ان کی جیبوں سے نہ جانے کیا نکلتا ہے۔ یہ تو بہرحال تاریخ بہرحال اس کو بعد میں بتائی گئی۔ 17 اپریل 1953 کو غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو معزول کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خواجہ ناظم الدین کوئی معمولی شخصیت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے، یعنی کہ صف اول کے جو قائدین مسلم لیگ میں تھے، ان میں خواجہ ناظم الدین، مولوی فضل الحق، حسین شہید سہروردی، اور اس طریقے سے یہاں سے لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، اور اس قسم کے لوگ جو ہے وہ تمام تر وہ شامل تھے۔ لیکن اچانک ایک بیوروکریٹ جو پاکستان کی سیاست میں اقتدار پہ قابض ہوتا ہے، یا قابض کروایا جاتا ہے، یا اس کو اس اقتدار کے کلب کے اندر شامل کروایا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ایک ہمارے ملک کا ایک منتخب مخلص ایماندار وزیر اعظم کو جو ہے وہ معزول کر دیتا ہے۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں
کہ یہ 1951 سے لے کر کے 1953 میں یہ ملک کا پہلا سول بیروکریٹ اور یہ آرمی گٹھ جوڑ محسوس ہوتا ہے ہمیں۔ اور اس دوران جولائی 1953 میں غلام محمد نے امریکہ میں متعین سفیر محمد علی بوگرا کو کہ جو ہے کہ نا وہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ مطلب یہ کہ نامزد کر دیا اور ان سے حلف لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں ہر چیز اب امپورٹ ہوتی ہے نا، ہم تو ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایکسپورٹ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس امپورٹ تو ہم امپورٹ جہاں بڑے بڑی پرتعیش چیزیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی یعنی کہ اپنی عیاشیوں کے حوالے سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، تو ہم نے یہ تاریخ میں پہلا ملک ہے جس نے وزیر اعظم بھی امپورٹ کیے ہیں، اور اس بہت دیر تک ہم امپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے کہ نا وہ مثالیں موجود ہیں۔ محمد علی بوگرا اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، اور ان کو وہاں سے بلا کر کے یہاں پر وزیر اعظم بنوایا گیا۔ اس کے بعد پھر معین قریشی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک مرتبہ وہ نگراں وزیر اعظم بن کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد شوکت عزیز، ان کو باقاعدہ یعنی کہ وہ جو مطلب یہ کہ ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں سے وابستہ تھا، ان کو بلا کر کے وزیر اعظم بنایا گیا، اور تھرپارکر جیسی نشست تھے ان کو منتخب بھی کرایا گیا۔ یعنی کہ کام دیکھیے یہاں پر سازشیں کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب جب محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنایا گیا، تو اس کے بعد پھر یہ کہ وہ امریکہ سے ایک مطلب دورے پہ گئے ہوئے تھے، اس کے بعد واپس جب آئے تو ایئرپورٹ پہ جو ہے ایوب خان نے انہیں معزول کر دیا اور ان سے اسمبلی تحلیل کرا دی۔ اب بتائیے، ایوب خان جو اس وقت جو ہے وہ جن کو 24 اکتوبر 1954 کو وزیر دفاع بنا دیا گیا تھا، وہ جو ہے کہ نام آرمی چیف کی حیثیت سے جو ہے وہ اس کو ایکشن لے رہے ہیں، اور جا کے محمد علی بوگرا کو معزول کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ان کی کیا، یعنی یہاں سے یہ فیلڈ مارشل جو سو کالڈ فیلڈ مارشل ہیں، جنہوں نے اس ملک کے اندر آمریت کی بنیاد ڈالی، یہ اور غلام محمد جو ایک ذہنی طور پہ معذور انسان تھا، اور اس کے بعد وہ جسمانی طور پہ بھی مفلوج ہو گیا، اور ان دونوں کی گٹھ جوڑ نے یہ 1951 سے لے کر کے 1958 تک ایک بھیانک دور ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 24 اکتوبر کو آرمی چیف کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد سیکرٹری دفاع جناب اسکندر مرزا آتے ہیں۔ اب اسکندر مرزا کی تاریخ دیکھیے۔ اسکندر مرزا جو ہیں وہ میر جعفر کے پڑ پوتے ہیں، یعنی کہ پڑ دادا کے کام دیکھیے اور اسکندر مرزا کے کام دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے غداری خون کے اندر سرایت کر کے آئی تھی۔ اور وہ ہمارے ملک کے سیکرٹری دفاع تھے، اور ان کو سیکرٹری دفاع کو جو ہے وہ اس کے بعد میں انہوں نے ایز اے گورنر جنرل پاکستان میں حکمرانی کی۔ اور اس دوران یہ ہوا ہے کہ اسمبلی 1955 میں جب چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے، تو ایک تھوڑی سی ایک روشنی کی کرن پیدا ہوئی تھی، اور 1956 میں ایک متفقہ پاکستان کا پہلا آئین تشکیل دیا گیا تھا، جس میں تمام جو اس وقت کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی محدود تمام قیادتیں اس میں شامل تھیں، اور وہ اس میں انہوں نے ایگری کر لیا تھا۔ اور 1956 کا آئین آج بھی وہ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بہترین آئین تھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ 1956 کے آئین کو تحلیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وزیر اعظم بھی معزول کر دیے گئے۔ اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی تھے مولوی تمیز الدین، بڑے جید اور بڑے لٹریٹ قسم کے مطلب یہ کہ سیاسی کارکن تھے، اور انہوں نے اسی وجہ سے انہیں اسپیکر بنایا گیا تھا پاکستان کا۔ ان کا تعلق بھی مطلب بنگال سے تھا۔ تو مطلب یہ کہ جو ہے وہ انہوں نے اسمبلی کی معزولی کو جو ہے وہ سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور اس وقت بہرحال عدلیہ پہ بڑی شفاف عدلیہ تھی، تو وہ جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے سندھ چیف کورٹ نے اسمبلی دوبارہ بحال کر دی،
اب آپ یہ دیکھیے، یہاں سے اب ایک عدلیہ کا رول پاکستان کی سیاست میں شامل ہو رہا ہے۔ یہاں تک تو بڑی بہرحال ایک احسن اقدام تھا، اور مولوی تمیز الدین نے بڑی جرأت مندانہ انداز میں اپنے کیس کو پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس معزولی کے اقدام کو جو ہے، جو اپیکس کورٹ تھا اس زمانے میں، سپریم کورٹ کہہ لیجئے، جس کے چیف جسٹس تھے، وہ پاکستان کے پہلے وہ بدنما انسان تھے جنہوں نے، جسٹس منیر کا نام دیا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اس ملک میں نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھی اور دوبارہ اس کی جو ہے وہ معزولی کو برقرار رکھا، اور اس طریقے سے آئین بھی ٹوٹ گیا۔ تو ایک مرتبہ ہم جب ٹریک پہ جا رہے تھے، دوبارہ ہمیں فلی طور پہ ڈی ٹریک کر دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے سازشیں کام کر رہی ہیں یہاں پر، وہ بیوروکریس نوکرشاہی بھی آ گئی ہے، اور فوجی مداخلت، عسکری نوکرشاہی کی بھی مداخلت شروع ہو گئی ہے، اور جو بدعنوان اور کرپٹ سیاستدان تھے ان کا بھی اب ایک گٹھ جوڑ شروع ہو گیا ہے، اور یا پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ مملکت سے کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ نوزائیدہ مملکت کے مسائل پہ کسی کی نگاہ نہیں ہے، کس طریقے سے ہمیں مہاجروں کو مینیج کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کس طریقے سے ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے کوئی وہ نہیں دیا گیا۔ 7 اگست کو 1955 کو اسکندر مرزا نے غلام محمد کو معزول کر کے خود گورنر جنرل بن گئے۔ ایوب خان کے ساتھ انہوں نے سازش کی، اور یعنی کہ سازشیں دیکھیے آپ، محلاتی سازشیں، جیسے نا اقتدار کے غلام گردشوں میں کیا کیا سازشیں جنم لیتی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے غلام محمد کو معزول کیا، اور غلام محمد تو ویسے ہی تقریباً معزول تھے، لیکن یعنی کہ یہ بھی ایک ہمارا ایک وہ ہے کہ المیہ، کہ غلام محمد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفلوج تھا، اور لیکن اس کا ذہن تھوڑا بہت کام کر رہا تھا، جسمانی طور پہ مفلوج ہو چکا تھا، تو صرف وہ اپنے ایک سیکرٹری کے ذریعے اور اسٹک کے اشارے کے ذریعے مملکت چلا رہا تھا۔ یہ دیکھیے، جس مملکت کو ایک فلاحی ریاست بننا تھا، جس مملکت کو وہ ریاست بننا تھا جس میں تمام لوگوں کو معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، مذہبی مطلب حقوق اور آزادیاں حاصل ہوں، جس ملک کے بارے میں خواب دیکھا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ مملکت خدا پاکستان ہوگا، کہ جو واقعتاً مدینہ کی ریاست ہوگی، اس ملک کو ایک مفلوج انسان بستر پہ لیٹے ہوئے چلا رہا تھا۔ یہ بہرحال پاکستان کی بدقسمتی تھی۔ محمد علی بوگرا کے بعد چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ چودھری محمد علی کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتایا، یہ بھی ان کا تعلق بھی بیوروکریسی ہی سے تھا، لیکن یہ قدرے مطلب کچھ بہتر پرفارمنس کے انسان تھے، اور انہوں نے ہی اسی وجہ سے 1956 کے آئین کے اندر کوئی بہت زیادہ رکاوٹ نہیں پیدا کی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ کب تک وہ رہتے ہو، ہم نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے آئین توڑا گیا۔ اس کے بعد جو ہے محمد علی چودھری کو رخصت کر دیا گیا، اور حسین شہید سہروردی کو اقتدار میں لایا گیا۔ حسین شہید سہروردی مسلم لیگ کے بڑے مطلب جید رہنماؤں میں سے تھے، اور یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جو متحد مطلب بر صغیر میں قیام پاکستان سے پہلے ہی بنگال کے چیف منسٹر تھے، اور کلکتہ کے اندر ان کی ایک بہت بڑی لیگیسی تھی، اور لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، پاکستان کے لیے کام کیا، لیکن ان کو بھی جس طریقے سے وزارت عظمیٰ سے ایک ہی سال کے اندر اندر ہٹا دیا گیا، اور ان کے خلاف جو سازشیں کی گئیں ان کو غدار تک قرار دے دیا گیا۔ یہ غداری کا بھی مطلب جو ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے، کہ جس طریقے سے جی ایم سید نے، جس نے سب سے پہلے سندھ اسمبلی کی فلور پہ پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی، بعد میں وہ بھی غدار قرار دے دیے گئے تھے۔ اور شیخ مجیب جو خود یہ کہتا تھا کہ میں نے چنے کھا کر کے تحریک آزادی میں حصہ لیا ہے، اور بنگال کی مطلب اس وقت کا جو ہمارا مشرق پاکستان اور بنگلہ دیش، وہاں کی گلیوں میں پاکستان کے لیے کام کیا پیدل چل کر کے، وہ بہت بڑا غدار قرار پایا، اور اس کے بعد حسین شہید سہروردی تک کو غدار
قرار دے دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مطلب اولادیں انہوں نے پاکستان میں رہنا پسند کیا، وہ بنگلہ دیش میں انہوں نے رہنا پسند نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے تقریباً 1 سال بعد کے اندر اندر ان کو وہ ہٹا کر کے آئی چندریگر کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جن کا کوئی رول تحریک پاکستان کے اندر نہیں تھا. اور 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان کے اندر ملک کا پہلا مارشل لا نافذ کر دیا گیا. 7 اکتوبر 1958 پاکستان کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس کے اندر ابتدا ہوتی ہے باقاعدہ ایک عسکری قوتوں کی طرف سے پاکستان کے اقتدار کو سیاستدانوں سے چھین لینے میں. اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر کچھ انڈکشنز ہم دیکھتے ہیں. جو ایوب خان نے معاشرہ لگا کے اسکندر مرزا کو معزول کر دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا، حالانکہ پہلے ان دونوں کا گٹھ جوڑ تھا، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ مطلب یہ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے. اس سے پہلے اسکندر مرزا کی کابینہ میں سندھ کی ایک مشہور خاندان کے چشم و چراغ کو اوور نائٹ بیرون ملک سے بلوا کر کے وزارت قدرتی وسائل کا چارج دیا گیا تھا یا نامزد کیا گیا تھا اسکندر مرزا کے دور حکومت میں. اور اس سیاسی شخصیت کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو وہ سیاسی شخصیت ہے جو اچانک پاکستان کی تاریخ میں نمودار ہوتے ہیں اور ان کو پہلی رات وزارت قدرتی وسائل کا چارج دے دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ ایلیٹ کلب کے اندر ایک سندھ کی سیاسی شخصیت کی انڈکشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب ایوب خان جو ہے وہ آمریت کا باقاعدہ یعنی کہ اعلان کر کے صدر پاکستان بن جاتے ہیں، تو اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی اور ایوب خان ذوالفقار علی بھٹو کو ٹیڈی کہا کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپس میں اتنی پیار محبت اور انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن جناب جب سازشیں چلتی چلی جائیں آگے اور چیزیں اس طریقے سے ڈیولپ نہ ہو کہ وہ عوام کے حق میں کچھ ڈیلیور ہو، سارا کا سارا کھیل یہ بن گیا تھا. یعنی کہ اب اس مملکت کے جو یعنی کہ امراء تھے، جو رول کرنے والے لوگ تھے، ان کو مملکت چلانے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں کوئی انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور کچھ ڈیمز بنے. ٹھیک ہے، اگر کچھ انہوں نے سب کچھ پانے کے لیے کچھ تھوڑا سا ہماری مملکت کے اندر کچھ کام کر دیا تو یہ کو انہوں نے احسان نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اس میں اقتدار کو اپنا مضبوط کیا تھا، ظاہر ہے. تو بہرحال یہ کہ وزیر دفاع کے طور پہ، وزیر خارجہ کے طور پہ وہ جو ہے مطلب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی بہرحال ایک طویل انڈرسٹینڈنگ رہی اور معاملات بہت آگے تک چلتے رہے. اور پھر یہ ہوا کہ جب 1965 کی جنگ جس میں ایوب خان نے مطلب اپنے آپ کو فاتح قرار دیتے ہیں، وہ اور اس کے بعد پھر وہ تاشقند مذاکرات کے لیے پاکستان کا وفد جاتا ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو بحیثیت وزیر خارجہ شامل ہوتے ہیں، اور ایوب خان پاکستان کے صدر کی حیثیت سے جاتے ہیں، اور لال بہادر شاستری جو ہے وہ ہندوستان سے وزیر اعظم کی حیثیت سے آتے ہیں، اور کوسیگن جو اس وقت روسی صدر تھے، انہوں نے اس تاشقند کے اندر ایک امن کے لیے ان دونوں مملکت کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا تھا. اور یوں تاشقند مذاکرات کے نتیجے میں 1965 میں شروع ہونے والی جنگ جو ہے اس کو سیز فائر کیا گیا تھا اور وہ جنگ بندی ہو گئی تھی. وہاں سے اس کے بعد جب تاشقند مذاکرات ہوئے تو وہاں پر دو بڑے واقعات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسی دوران ایک رات کو
وزیر اعظم ہندوستان لال بہادر شاستری اپنے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب واپس فیلڈ مارشل یعنی کہ صدر ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان لینڈ کرتے ہیں تو ان کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر بھٹو ایک بیانیہ لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ بیانیہ لینے کی بھی جو چیزیں ہیں نا، یہ کوئی بہت نئی نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں مطلب ہوتی رہی ہیں۔ وہ بیانیہ لے کے چلتے ہیں کہ جی تاشقند میں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، اور پاکستان میں جو ہے اس میں دفاعی حوالے سے اور دیگر حوالے سے پاکستان سرنڈر کر گیا ہے، لہٰذا یہ ایک راز ہے جو میں عوام کو دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنے راستے جو ہے وہ الگ کر رہا ہوں صدر ایوب سے۔ تو یہ بات سن کر کے پاکستان کی عوام بہت پریشان ہوتی ہے اور اس بیانیوں کو قبول کرتی ہے اور ان کے قریب جاتی ہے، اور وہ پاکستان میں ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ اچھا ان کی ایک بڑی ایک گمک ہوتی ہے کہ وہ کراچی میں خطاب کرتے ہیں کہ میں تاشقند مذاکرات سے لاہور میں پردہ اٹھاؤں گا، لاہور میں خطاب کرتے ہیں کہ میں تاشقند مذاکرات سے ملتان میں پردہ اٹھاؤں گا، ملتان میں خطاب کرتے ہیں کہ میں تاشقند مذاکرات سے پنڈی میں پردہ اٹھاؤں گا، لیکن آج تک ہمیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے تاشقند مذاکرات کے بارے میں بھی کوئی مطلب یہ کہ معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا مطلب اس میں اس کے مطلب کیا ایکچولی اس کے اندر پرابلم ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے اب جناب ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ 1967 کے اندر لاہور میں جو ہے وہ ڈاکٹر مبشر کے گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آتا ہے، اور پاکستان کے اس وقت کے چیدہ ترقی پسند رہنما جو ہیں، اور جس میں گمان غالب یہ ہے کہ بائیں بازو میں کے ٹلٹڈ ترقی پسند رہنما، بہرحال ایک اچھی سیاسی ٹیم تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کی میں مطلب تشکیل میں شامل تھے، جیسے ڈاکٹر مبشر ہیں، جے رحیم، معراج محمد خان، یہ بہرحال ایک انقلابی لوگ تھے، اور وہ بہرحال بھٹو صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، حنیف رامے اور اس قسم کے لوگ، اور ایک اچھی پارٹی پاکستان میں۔ بھٹو صاحب پہلے کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، اور اس کنونشن یہ مطلب جو برسردار طبقے کے اندر مسلم لیگ کو پالنے کی بھی جو ہے نا وہ بڑی گہری روایات ہے۔ مطلب پہلے وہ کنونشن مسلم لیگ تھی، پہلے تو اصل مسلم لیگ تو صرف قائد اعظم کے مسلم لیگ تھی، اس کے بعد اس نے پھر ایک وہاں پر جب معاملات کچھ مسلم لیگی لیڈروں میں وہ ڈسپیوٹس ہوئے تو انہوں نے کونسل مسلم لیگ بنا لی، جس کو ممتاز دولتانہ وغیرہ جو ہے وہ لیڈ کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ دوسری طرف جو خان عبد القیوم خان نے مسلم لیگ قیوم گروپ بنا لیا، اور وہ بہرحال گروپنگ کی شکل ہوتی ہی دڑے بندیاں مسلم لیگ میں شروع ہو گئیں، تو برسرار طبقے نے بھی سوچا بھی ہمارا نام بھی مسلم لیگ ہی ہوتا ہے، اور یہی والے ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آمریت میں نام جو ہوتا ہے نا وہ مسلم لیگ کا ہی بیچاری کا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ ہو، چاہے ضیاء الحق کے صاحب کے دور کی جنیجو مسلم لیگ ہو، چاہے جو ہے وہ مشرف کے دور میں پاکستان مسلم لیگ کا جو ایک الگ نعرہ بلند کیا گیا، یا مسلم لیگ قائد اعظم کا نعرہ بلند ہو، یہ بہرحال یہ سب اقدار کے ایوانوں سے جنم لینے والی مسلم لیگ ہیں۔ اصل مسلم لیگ تو میرے قائد کی مسلم لیگ تھی، میرے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم لیگ تھی، اور شاہد ملت لیاقت علی خان کی مسلم لیگ تھی، اصل مسلم لیگ تو وہ تھی۔ بہرحال اب ہم اس طرف آتے ہیں، کنونشن مسلم کے جو صدر جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر، وہ جو پہلے وزیر دفاع بھی رہ چکے تھے، وہ جو خود ساختہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ آرمی چیف، جو اب صدر پاکستان بن گئے تھے، اور صدر پاکستان بننے کے بعد اس دوران جو انہوں نے مسلم لیگ بنائی اس کا نام تھا کنونشن مسلم لیگ۔ اور مطلب ویورس یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اس کنونشن مسلم لیگ کے جو سیکرٹری جنرل تھے نا وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو۔
وہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ اور یہ وہی مطلب یہ کہ ایوب خان کنونشن مسلم کے صدر ہیں جس نے ہماری مادر ملت جو لمحہ بہ لمحہ قائد کے ساتھ رہی تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تحریک پاکستان کی ایک ایک چیز کو دیکھا تھا اور آبزرو کیا تھا اور قائد کے ساتھ سیکھا تھا، اور قائد کو تمام تر ہمت دلانے میں اور آپ کی کمزور صحت کے باوجود آپ کو مطلب ایک صحیح وہ آپ کی نگہداشت کہہ لیجیے یا کیئر کرنے والی خاتون جو ہمارے واقعتاً ہماری مملکت کی ماں ہیں، وہ محترمہ فاطمہ جناح، ان کے مقابلے میں ایوب خان نے الیکشن لڑا صدر تھی۔ اور اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہے وہ بہرحال مطلب یہ کہ بہت ساری جو اس وقت کی سیاسی قیادت تھی جو قدرے بہتر طریقے سے پاکستان میں کام کرنا چاہ رہی تھی، جس میں نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، جس میں جو ہے مولانا مودودی تھے، اور خان عبد الولی خان تھے۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ ہم مولانا ظفر احمد انصاری تھے، تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے مادر ملت کو سپورٹ کریں، اور لیکن مادر ملت کو ایک سازش کے تحت ہرا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ خود ساختہ صدارت اس ملک میں آ گئی۔ اس کے بعد جناب وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔ بس صرف سقوط ڈھاکہ کی ایک ذرا سی بات کرتے ہوئے کہ سقوط ڈھاکہ میں انٹری بھی جو ہوئی تھی اس کے بارے میں آج بھی مطلب بڑی مطلب باتیں دلائل سے اور وثوق سے اور اس سے ہم دیکھتے ہیں، اور تحریری شکل میں ہمارے پاس بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور اس میں مختلف، لیکن حامد الرحمن کمیشن جو اس سلسلے میں بنایا گیا تھا اس کی ایک رپورٹ تادیر وہ بھی پاکستان میں شائع نہیں ہوئی ہے، وہ شائع لنڈن میں ہوئی، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ان حقائق سے پردہ اٹھایا گیا، اور حقائق سے پردہ یہی تھا کہ اب جو ہے یہ جو عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی تھی اس کو جان بوجھ کر کے ایک جاگیردار اور فوجی عامر جو سیاح خان تھے ان کی سازش کے تحت ان کو جو ہے وزیر اعظم نہیں نامزد کیا، قومی اسمبلی کا اجلاس وہاں نہیں ہونے دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہاں پر منفی قوتوں کا شکار ہو گئے، اور وہاں پر سے جو ہے وہ تمام تر پھر بھارت نے وہاں پر مداخلت کی مکتی باہنی کی شکل میں، اور وہ پھر یہ ادھر سے جو ہے ادھر تم ادھر ہم، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا گیا، دو وزیر اعظم ایک پاکستان کا نعرہ لگایا گیا، یحییٰ خان یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ پاکستان بچ گیا، اور اس کی شکل میں پاکستان یہ بچ گیا کہ پاکستان یہ کچھ باقی بچ گیا۔ اور پھر اسی کے بعد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جو ہے وہ اقتدار سنبھال لیا، اور اس کے بعد پھر ایک دستور ساز اسمبلی جو انہی انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی اس کو دستور ساز اسمبلی کا درجہ دیا گیا، اور وہ پھر وہاں سے بہرحال 1973 میں پاکستان کا پہلا آئین جو اب تک ہمارا آئین پاکستان ہے وہ یہ اس اسمبلی کی اور اس وقت کی قیادت کی بہرحال ایک مثبت ہم کوشش کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دوبارہ قدرت نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا تھا کہ اس آئین کے بننے کے بعد ہم ایک راستے پر جمہوری راستے پہ چل نکلتے، اور اس کے بعد ہم اس سفر کو، لیکن چونکہ سیاستدان بھی خود بھی عادی نہیں ہیں ان معاملات کو سنبھالنے کے، لہذا اس کے بعد سے پھر دوبارہ مارشاء اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر ضیاء الحق کا مارشاء اللہ لگایا اس نے جو ہے ایک عدالتی قتل کے حوالے مطلب حکم کے حوالے سے ایک عدالتی قتل جس کو بعد میں اس بینچ کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ عدالتی قتل ہے، اس میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور اس طریقے سے پھر اسی عامر ضیاء الحق نے اپنا ایک اور نمائندہ پیدا کیا، جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کو اوور نائٹ لا کر کے وزارت سنبھالی دی گئی تھی، تو اسی طریقے سے نواز شریف جو مال روڈ پہ بیٹھے ہوئے تکہ کھا رہے تھے میچ کھیلنے کے بعد، ان کو یہ گورنر غلام جیلانی کا پیغام دیا گیا کہ صبح آ کر کے آپ جو ہے
وزیر خزانہ کے طور پہ چارج سنبھال لیں. تو اس طریقے سے اب پاکستان کی جو ہے پولیٹیکل لیگیسی جو ہے وہ دو حصوں میں آ گئی. ایک تو بھٹو لیگیسی، ایک نواز شریف لیگیسی، اور پھر تیسری تو ہے ہی عسکری قیادت کی لیگیسی، جس نے بعد میں بہرحال پھر یہ کھیل ایک مطلب جیسے میوزیکل چیئر ہوتی ہے نا، بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کہ بھٹو صاحب گئے، ضیاء الحق صاحب آئے، ضیاء الحق صاحب گئے تو جو ہے کیا نام جنیجو صاحب کو لایا گیا. جنیجو صاحب بہرحال کچھ بہتر پرفارم کر رہے تھے، لیکن ان کو پھر دوبارہ ہٹا دیا گیا اور ان کو معزول کر دیا گیا، کیونکہ بہتر پرفارمنس تو قابل قبول نہیں ہے. اس وجہ سے حالانکہ اس پورے اس کے اندر محمد خان جنیجو کی پرفارمنس جو ہے دوسرے لیڈروں کے مقابلے میں بہتر پرفارمنس کہی جاتی ہے. اس کے بعد پھر جنیجو صاحب کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے معاملات شروع ہو گئے. پھر نواز شریف آ گئے. پھر 1988 سے لے کے نواز شریف بے نظیر، نواز شریف بے نظیر، نواز شریف بے نظیر کے معاملات چلتے رہے. پھر اس دوران مشرف آ گئے. مشرف نے این آر او دے کر کے جو ہے بے نظیر کو پاکستان بلایا، اور اس میں وہ جو ہے اس کے بعد وہ ایک پھر دوبارہ نوکرشاہی اور قبائلی سازش کا شکار ہوئیں، اور وہ جو ہے ایک مقبول عوامی رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں 27 دسمبر کو 2007 کو شہید کر دیا گیا. پھر وہاں سے دوبارہ تر معاملات چلتے رہے، اور اب موجودہ صورتحال یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بھٹو لیگیسی ہے، دوسری طرف ضیاء الحق کی نواز شریف لیگیسی ہے. اس دونوں چیزوں کو جس چیز نے چیلنج کیا تھا ایک نئے پاکستان کے حوالے سے، ایک جو ہے وہ نئے بیانی کے حوالے سے، اور کرپشن کو ختم کر دینے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ یہ دونوں قیادتوں نے بے تحاشا کھربوں روپے اور مطلب کھربوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی نواز شریف خاندان نے اور پھر زرداری خاندان نے. تو اس حوالے سے ایک نئی قیادت ابھرتی ہے، اور وہ قیادت عمران خان کے حوالے سے. لیکن عمران خان بھی اب رجیم چینج کے بعد معزولی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگلے انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجئے ناظرین، یہ تھا کچھ پاکستان کے بارے میں ایک تاریخی جائزہ جو ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. یقیناً اس حوالے سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی. اور اب ہم اگلے مرحلے میں کہ اب یہاں پر جو 2023 کی سیاست شروع ہے کہ جس میں ایک طرف پی ڈی ایم ہے، 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، اور ان کے ساتھ مسلم قائد اعظم یعنی کہ چودھری پرویز الہی کا اتحاد. یہ ایک تیسری طرف کچھ دینی جماعتیں ہیں، وہ اپنی طور پہ جیسے لائق جماعت اسلامی یا یہ لوگ ہیں، یہ بالکل ایک الگ وہ ہیں. اور سندھ کی سیاست میں دوبارہ متحدہ کے تینوں دھڑوں کو اور سب کو ملانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے اب ایک نیا ایک سیاسی اسٹیج لگایا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے تبصرے کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.